الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ جتنے بھی چوپائے ہیں ان تمام کے تمام کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کی عارضی اور مستقل ٹھکانے کو جانتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو کتاب مبین میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جو ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا جو رزق ہے وہ اپنے ذمے لیا۔ اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی اس چیز کو دیکھیں گے کہ اللہ نے جو ہمارا رزق اپنے ذمے لیا ہے، یہ انسان پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کی کوئی ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ بے شمار اور لا تعداد اللہ کی تخلیقات ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کا کھانا اور پینا خوراک الگ ہے۔ جو جانور ہیں، جانوروں میں مختلف قسمیں ہیں، کتنے ہی ایسے جانور ہیں جن کے خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں ان کی خوراک مختلف ہے۔ جو ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں ان کی خوراک مختلف ہے۔ پانی میں تیرنے والی جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی جو خوراک ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ الغرض کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ پیدائش کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کھانے اور پینے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اللہ انسان کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، درندوں کو بھی کھلاتا ہے اور پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، اور پھر الگ الگ جو مخلوقات ہیں ان کی جو خوراک ہے وہ اللہ ہی ان کو کھلاتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے نزدیک یہ جو ہمارے دریاؤں میں مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ جو بہیل مچھلی ہے، اس کی جو یومیہ خوراک ہے وہ 400 ٹن خوراک ہے۔ یومیہ اتنی خوراک اس نے کھانی ہی ہے۔ اللہ رب العالمین پانی میں اس کی خوراک کا بندوبست کر رہا ہے۔ کتنے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض ہیں جو یہ زمین پر نہیں پتھروں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پتھروں کے اندر بھی ان کو رزق دیتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو ہر جگہ پر اپنی مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو رزق ہے اس کا وعدہ انسان کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو اللہ آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ لیتا ہے۔ اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی زندگی کو لکھتا ہے، شقی ام سعید، وہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ سارا کچھ پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کا جو رزق ہے وہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اگر یہ اللہ رب العالمین کا رزق اپنے ذمے لینا نہ ہوتا تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے، کتنے جانور اور کتنے جاندار ایسے ہوتے جو بھوک اور پیاس سے اس دنیا سے چلے جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہاں اس بات کا تذکرہ کیا۔ یہ سورۃ ہود جو ہے یہ ایک اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنی بھی ہلاک ہونے والی قومیں ہیں ان کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے جب ان کے پاس نبی کو بھیجا، نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا اور لوگوں سے کہا کہ
میں آپ سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی روپے پیسے کا مطالبہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، ایمان لاؤ، نہیں تو اللہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیں گے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لوگوں نے کہا تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر لیا ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ عذاب بھیج دے گا تو لاؤ اپنا عذاب، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اپنی قوم کے خلاف بددعا کی، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کشتی کے اوپر سوار ہوں گے، اللہ اس زمین پہ پانی کو بھیجے گا، جب بھی کوئی سردار پاس سے گزرتا وہ کہتا کہ مر علیہ ملأ من قومہ سخروا من، وہ حضرت نوح سے مذاق کرتے، پینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ بہت زیادہ پانی آنے والا ہے، آسمان سے اور زمین سے پانی نکلنے والا ہے۔ تو اللہ کا یہ نبی ان سے کہتا کہ ان تسخروا فإنا نسخر منکم، آج تم مذاق کرتے ہو نا، اللہ جب عذاب بھیجے گا ہم اس کشتی کے اوپر موجود ہوں گے، آپ جو ہے وہ ڈوب رہے ہوں گے، تب ہم آپ کے ساتھ مذاق کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر عذاب کو بھیجا، زمین نے اپنے سارے کے ساری پانی کو اگل دیا، آسمان نے پانی کو بہانا شروع کر دیا، ساری کی ساری جو قوم تھی وہ پانی میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بیٹے کا بھی تذکرہ کیا، بیٹا کافروں میں سے تھا، ماں جیسا اس کا سلوک تھا، ماں بھی موحدہ نہیں تھی، وہ بھی کافر قوم کے ساتھ تھی، بیٹا بھی کافروں میں سے تھا۔ جناب نوح علیہ السلام بیٹے کو بلاتے ہیں، اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جا، لا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ اللہ نے قسمت میں ایمان اور توحید کو نہیں لکھا تھا، آخری وقت بھی اپنے باپ سے یہی کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اللہ یہ پہاڑ جو ہے یہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، حال بینہم الموج، دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج آتی ہے، بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب دونوں کلام کر رہے تھے، باپ موحد ہے، بیٹا مشرک اور کافر ہے، دونوں کی آپس میں گفتگو چل رہی ہے، باپ کی شفقت غالب ہے، اللہ کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، ایک طرف موحد ہے ایک طرف مشرک ہے، اور موحد باپ جو ہے وہ بیٹے کی محبت میں پریشان ہے، اللہ کی جو غیرت ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی، دونوں کو ہمیشہ سے ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا۔ آگے اللہ نے جناب ہود کی قوم کا تذکرہ کیا۔ ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کے پاس آئے تھی، ڈرایا ان کو، سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا۔ سورۃ الحاقہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر سخت قسم کے طوفان اور آندھی کو بھیجا تھا۔ ثلاث لیال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام، یہ 7 راتیں 8 دن مسلسل ان کے اوپر سخت قسم کی آندھی اور طوفان چلتا رہا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قوم سمود ہے، اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم کو ڈرایا، سمجھایا، تمام کے تمام معبودان کے انکار کا کہا، اور کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کیجئے، ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کیجئے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خالق اور کوئی رب نہیں ہے۔ قوم نے انکار کیا، اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب کو بھیجا، اللہ نے عذاب کا بھیجا۔ اخذ الذین ظلموا الصیحہ، اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا، وہ ایسی دردناک قسم کی چیخ تھی کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یغنوا فیہا، یوں لگتا تھا جیسے کبھی کوئی قوم یہاں پر آباد ہی نہیں ہوئی۔ الا بعدا لثمود، سمود کی قوم کے لیے، قوم سمود کے لیے ہلاکت اور دوری ہے۔ اللہ نے قوم لوط کا بھی تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم میں
وہ بیماری تھی جو آج تک کسی قوم کے اندر بیماری نہیں تھی۔ جناب لوط اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم انکار کرتی ہے، اللہ پھر عذاب کو بھیجتا ہے۔ عذاب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے یہ زمین کے اوپر والے حصے کو ہم اوپر لے گئے، پھر اس اوپر والے حصے کو ہم نے یوں زمین پر دے مارا، اور اللہ رب العالمین نے پھر پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کا خاتمہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اصحاب مدین کی طرف بھیجا۔ شعیب نے لوگوں سے کہا ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے انکار کیا، کہا عذاب ہے لاؤ، عذاب کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر بھی سخت قسم کے زلزلے کو بھیج کر کے ان کا جو قصہ ہے وہ بھی تمام کر دیا۔ اللہ سبق یہ دینا چاہتا ہے، اللہ دنیا میں بھی ہماری غلطیوں، کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمارے سامنے ہے، یہ ایسی سورت ہے قرآن مجید کی واحد سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ واحد سورت ہے جو 111 آیات پر مشتمل ہونے کے باوجود اللہ نے نہ اس میں جنت کا تذکرہ کیا ہے نہ جہنم کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ ایک قصہ اللہ نے بیان کیا، شروع سے لے کے آخر تک ایک قصہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم کا تذکرہ بھی کیا ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھی کیا ہے، کچھ تذکرہ سورۃ الاعراف میں، کچھ سورۃ البقرہ میں، کوئی تذکرہ کسی اور جگہ پہ، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف اسی سورت میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرمایا، خواب ایک دیکھا تھا، خواب میں یہ تھا کہ میرے سامنے جو ستارے ہیں، میرے سامنے جو ستارے ہیں، سورج اور چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا تھا ایسا خواب ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے پہ کوئی نعمت کرنا چاہتا ہے یا بندے کا کوئی خواب اور پلاننگ ہوتی ہے اسے چھپا کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، اس سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، یہ باپ بیٹے کے ساتھ محبت کرتا تھا، یہ جرم تھا۔ بھائیوں نے باپ سے بیٹے کو الگ کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے اختیار کیے، پھر اپنے اس بھائی کو اندھے کنویں میں جا کر کے پھینک دیا۔ آپ بڑی تفصیل سے جانتے ہیں، گزرنے والا ایک قافلہ اس سے گزرتا ہے اور جا کر کے اس کو پکڑ لیتا ہے، چند درہموں کے عوض حضرت یوسف کو بیچ دیا جاتا ہے، عزیز مصر اس کو خرید لیتا ہے، اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد اس کی بیوی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اس آزمائش میں جناب یوسف علیہ السلام کو کامیاب فرماتے ہیں، یہاں سے جیل میں جاتے ہیں، اللہ وہاں بھی سرخرو فرما دیتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام جو گھر سے نکال دیے گئے تھے، جن کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، جن کو مال تجارت بنا کر منڈی میں لے جایا گیا تھا، پھر یہ گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، پھر ایک بہتان لگا کے ان کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ جیل سے اٹھا کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں پیغام دیتی ہے، جو آدمی صبر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن انسان کو کبھی بھی اللہ کا راستہ قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اتنا زیادہ معاملہ ہونا ہی نہیں تھا۔ بھائیوں کو اپنے بھائی سے جو مسئلہ تھا وہ صرف اور صرف حسد تھا۔ سورہ یوسف ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں قطعاً اپنے بھائیوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حسد ہی تھا کہ ہمارے بھائی، ہمارا باپ جو ہے ہمارے بھائی کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے، باپ ہمارے بھائی یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ حسد تھا۔ اور بھائی حاسدین تھے۔ حاسد جو ہوتا ہے وہ جس سے حسد کرتا ہے ہر صورت کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے۔ سورہ یوسف یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا،
دوست احباب کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت کے ساتھ نوازا ہے یا اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو آپ بھی اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔